اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر جو پہلی آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل پیش کیے ہیں کہ وہ واحد ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد ایک خوبصورت ڈھانچے کے اندر ڈالا، اسی طرح زمین کو پیدا کیا، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بھی انسان کی ضرورت ہے اس کو پیدا کیا اور اس کو زمین کے اندر رکھا۔ اور ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر نشانیاں بھی ہیں، صرف یہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہی اس نظام کو بنانے والا ہے، وہی اس نظام کو چلانے والا ہے۔ مجھ سے کوئی اگر اس طرح کا سوال پوچھتا ہے تو میں اسے ایک ہی جواب دیتا ہوں، عقلی دلیل ہے اور واضح ہے، ہر ایک کو سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر کوئی بھی چیز وجود میں آئی ہے تو اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائک لگا ہوا ہے، یہ مائک ہے، اس کا جو یہ ڈھانچہ ہے اس کو بنانے والا تو کوئی نہ کوئی ہے نا۔ یہ اسی طرح خود بخود وجود میں آ گئی، جس طرح دہریہ کہتے ہیں، جس طرح جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ خود بخود وجود میں آ گئی، اللہ کا انکار کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں۔ تو بھئی جب یہ ایک خصیص چیز جو میرے پاس موجود ہے، ایک جو بالکل کم قیمت والی چیز جو میرے پاس موجود ہے، اس کو بنانے والا جب کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے، ایک عقلی دلیل ہے یہ، تو جب ہمارے ذہن اس کو قبول کر سکتا ہے تو پھر اس کو قبول کیوں نہیں کرتا کہ یہ آسمان جو اتنی بڑی چیز ہے، یہ زمین جو اتنی بڑی چیز ہے، یہ پوری کی پوری کائنات جو اتنی بڑی چیز ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کا وجود ہے، تو آخر اس کو بھی تو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے نا، یا اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نفی کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جس طرح اس کو بنانے والا موجود ہے، اسی طرح اس آسمان کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، زمین کو بنانے والا، پیدا کرنے والا بھی موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ جس طرح اس کو بنانے والا مجھے نظر نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ بھی نظر نہیں آتے، علم ایمان بالغیب ہے۔ جس طرح کہ قرآن کی پہلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ کون لوگ ہیں وہ؟ ایمان لانے والوں کی، ایمان کے والوں کی تعریف بیان کیا نا، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو بنا دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھنے کی درخواست تو بنی اسرائیل نے کی تھی، بنی اسرائیل کے سرداروں نے کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے پھر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو ہمارے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا واقعہ پھر پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو موت کی نیند سلا دیا، اللہ نے پھر دوبارہ پھر زندہ کیا، پھر انکار کیا۔ اللہ نے طور پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا کہ اگر ابھی بھی ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرے گا اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے حساب کتاب کا، اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے دنیا کے اندر انسان اپنی مرضی کی زندگی گزار لے، دنیا کے اندر انسان جس طرح چاہتا ہے اسی طرح کی زندگی بسر کر لے، لیکن ایک دن آئے گا کہ اس دن اللہ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، اور اللہ کے سامنے جواب دہ بننا ہے ہم نے کہ یا اللہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ کل ایک گناہ گار شخص کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھے گی ہاں بھی تو نے فلاں گناہ کیا، تو وہ وہاں پر بھی انکار کرے گا، کہے گا یا اللہ میں نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دیں گے اور اس کے جسم کو پورے کو حکم دیں گے ہاں بھائی بتاؤ اس نے کیا کیا کیا، اس نے کیا کیا کیا۔
تو اس لیے دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی سب کو پالنے والے ہے، اللہ ہی سب کو دینے والے ہے۔ شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، سب کچھ پیدا کرنے والی، سارے کے سارے موسم، سارے کے سارے ماحول اور سارے کے سارے تقدیر کے فیصلے جو ہے وہ ایک اللہ کی ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ وہ جس وقت چاہے اس دنیا کو ختم کر سکتے ہیں، وہ جس وقت چاہے جو چیز وجود میں لانا چاہے وہ چیز وجود میں آ سکتی ہے، وہ چیز وجود میں آ سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں، رات اور دن کا مختلف ہونے میں ایک بڑا اختلاف ہے رات کا اور دن کا، کہ دن کے اندر اجالا ہی اجالا ہوتا ہے اور رات کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ دن میں اللہ نے سورج کو نکالا، رات میں اللہ نے چاند کو نکالا، ایک بہت بڑا اختلاف ہے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کی۔ اس کے تخلیق کے اندر بھی اگر انسان غور و فکر کرے تو عبرت ہے، نشانی ہے، لیکن کیسے لوگوں کے لیے ہے؟ جو کیا کرنے والے ہیں؟ جو عقل رکھنے والے ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو سمجھ رکھنے والے ہیں، جن کے پاس تھوڑی بہت سمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا آگے ذکر کیا ہے، آگے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تعریف کی کہ عقل والے کون ہیں، سمجھ رکھنے والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ارشاد فرما رہی کہ صاحب علم اور صاحب سمجھ، صاحب عقل وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، جن کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ رہتی ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی یاد ہمیشہ رہتی ہے، جن کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، جن کے دل اللہ کے خوف سے بھرے ہوئے ہیں، جو کبھی بھی اسے گناہ کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا، جو کبھی بھی دل اس کو گناہ کی طرف جانے نہیں دیتا، کبھی بھی اس کو نیک اعمال سے نہیں روکے گا، وہ نیکیوں کی طرف لے کر آئے گا، اللہ کی طرف لے کر آئے گا، گناہ کی طرف نہیں لے کر آئے گا، نہیں لے کر جائے گا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما، کھڑے ہونے کی حالت میں، کھڑے ہیں تب بھی اللہ کا استحضار ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا اللہ ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تیرے سوا کوئی معبود کوئی نہیں، سارے کے سارے تصرفات تیرے ہی ہاتھ میں ہے، سارے کے سارے دروازے کے کھلنا اور بند ہونا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، رحمتیں بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، برکتیں بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، رزق کے دروازے بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، جنت بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، دوزخ بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یہ سارا کا سارا نظام اے میرے اللہ تو ہی چلا رہا ہے، تیرے قبضے قدرت کے اندر ہے، کسی دوسرے کے اندر اتنی طاقت ہی کوئی نہیں کہ وہ اس نظام کو چلا سکے، اور ہے بھی نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر بہت سارے الہ ہوتے تو یہ نظام سارا کا سارا درم برم ہو جاتا، ختم ہو جاتا، یہ نظام سارا کا سارا درم برم ہو جاتا۔ تو عقل والے سمجھ والے کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعودا اور بیٹھنے کی صورت میں، وعلی جنوبہم اور اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں ایک سائڈ پر، تب بھی وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق پر کہ یا اللہ تو نے بنایا ہے، تیرے اندر ہی طاقت ہے یہ سب کچھ پیدا کرنے کی، کہ بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے، اور کس طرح زمین گولائی کے اندر ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جو ہے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو کھلا رہا ہے، انسان کو پلا رہا ہے، انسان کو ساری کی ساری نعمتوں سے نواز رہا ہے، یہ اللہ ہی کی تخلیق ہے، یہ میرے رب ہی کی تخلیق ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے اللہ تو نے کوئی بھی چیز باطل پیدا نہیں کی، بے وجہ پیدا نہیں کی، فضول پیدا نہیں کی، سبحانک فقنا عذاب النار،
تیری ذات پاکیزہ ہے، تیری ذات پاکیزہ ہے ہر قسم کے شرک سے، تیری ذات پاکیزہ ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ فقنا عذاب النار، عذاب سے ہمیں بچا لے، عذاب سے ہمیں بچا لے۔ عقل والے کیا کہتے ہیں؟ عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ عقل والے کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو بہت ہی ذلت کے اندر داخل کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے ہمارے پروردگار، ہم نے سنا ایک آواز دینے والے کو، ہم نے سنا ایک آواز دینے والے کو جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، ان آمنوا بربکم، کہ ایک پروردگار پر ایمان لے آؤ، اپنے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، سو ہم ایمان لے آئے میرے مولا، ہم تجھ پر ایمان لے آئے میرے مولا، اور جس طرح کا بھی ہے میرے اللہ، تجھے ہی اپنا معبود سمجھتے ہیں، تجھے ہی اپنا معبود مانتے ہیں، تجھے ہی اپنا رازق مانتے ہیں، تجھے ہی اپنا خالق مانتے ہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمیں پالنے والے ہے، تو ہی ہمارے بیماروں کو شفا دینے والے ہے، تو ہی صحت اور تندرستی دینے والے ہے۔ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ سب کون کہہ رہا ہے؟ عقل والے کہہ رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر جو مگن لوگ ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور وہی عقل والے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ختم کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرما، ہمیں موت عطا فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے پروردگار تو عطا فرما جو تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ساتھ کہ جو ایمان لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی رضا رکھی ہے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یا اللہ تو ہمیں وہ عطا فرما، تو اس سے ہم وہ نعمت مانگتے ہیں جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کر کے ان کو بھیجا کہ جو ایمان لے کر آئے انہیں یہ خوشخبری سنا دو۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت والے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں رسوا نہ کرنا یا اللہ، اپنے سائے کے نیچے رکھنا، ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت والے دن میرے مولا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عقل والے کہہ رہے ہیں، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ بے شک ہے میرے مولا تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ یہ لوگ ہیں عقل والے، یہ لوگ ہیں عقل والے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ہی ہمیں محتاج رکھے، کسی کا بھی محتاج نہ کرے، کسی اعتبار سے بھی، نہ مال و دولت کے اعتبار سے، نہ بیماری کے اعتبار سے، نہ کسی اور اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ اللہ اپنا ہی محتاج رکھے اور اسی سے مانگنے والے بنے رہیں، اور اسی سے مانگتے رہیں، اور اللہ ہمیں خود سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔